السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 7 دسمبر سوموار، سن ہے 2020۔ ایک تو سوشل کنونشن تھا، بلاگرز کا کنونشن مسلم لیگ نون کا۔ وہاں پر مریم نواز صاحبہ نے بڑی تقریر کی اور اس میں انہوں نے بڑے الٹیمیٹم بھی دیے اور کہا کہ آر یا پار، 8 دسمبر 13 دسمبر یہ وہ دن ہے جب فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اب جیت بس صرف اعلان ہونا باقی ہے، جیت ہماری ہو چکی۔ اس پر بات کریں گے کہ کیا۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ کون سی چیز جب آ جاتی ہے ان کے سامنے تو نہ ان کو اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رہتا ہے، نہ ان کو اپنے منہ پہ کنٹرول رہتا ہے، اور ان کی بڑی کمزوری جو ہے وہ آج پتہ چلی، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا کنونشن جو تھا نون لیگ کے بلاگرز کا، اس پہ انہوں نے تقریر بھی کی اور گفتگو بھی کی، لیکن وہاں پر جو چیزیں جو سامنے آئی، میں آپ کو وہ ویڈیو کے کچھ حصے بھی دکھاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ میاں صاحب غصہ بھی بہت کرتے ہیں، یہ بات بالکل عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میاں صاحب بڑی ٹھنڈی طبیعت کے ہیں، بولتے نہیں ہیں زیادہ اور بڑے نرم مزاج ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلے گا، آج میں دکھاؤں گا آپ کو کچھ حصے کہ وہ غصہ کتنا کرتے ہیں، کمزوری کون سی ہے ان کی جس پر ان کے جو ہاتھ ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں رہتے، اپنے منہ پر انہیں کنٹرول نہیں رہتا۔ اور ان کی جو یہ کمزوری ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے، میاں صاحب اس کمزوری کو چھپاتے نہیں ہیں اور سب کو پتہ ہے، تو وہ بھی حصہ آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن اس کا شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ شروع ہوا چائے کی ایک پیالی سے۔ جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے سوشل میڈیا کنونشن میں، تو ان کو ایک چائے کی پیالی پیش کی گئی اور چائے انہوں نے جس طریقے سے پی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ہم وہ دکھاتے بھی ہیں، آپ کو وہ سنواتے بھی ہیں آواز، کہ میاں صاحب جب چائے انہوں نے پی ہے تو وہ جو ایک سرکار ہوتا ہے نا، جیسے ہم وہ پرچ میں ڈال کے پیتے ہیں کپ اور لگاتے ہیں پرچ، اور اس کے بعد پھر وہ ایک آواز نکلتی ہے، یا وہ یوں کر کے، یہ ایک سٹائل ہے ہمارا پنجاب کا، ہمارے دیسی لوگوں کا، جس میں ہم یہ چائے اس انداز میں پیتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو جو میاں صاحب کے سرکار ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جی سرکاریں لے لے کے پینا، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ سنواتا ہوں، ذرا سنیے آپ میاں صاحب کی سرکار سنیں۔ یہ آپ نے سنی سرکار، لیکن یہ میں اس کو تھوڑا سا کہتا ہوں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہ اس کو تھوڑا سا ذرا اس کی آواز کو اونچا کریں، اس کو تھوڑا سا لوپ میں لگائیں، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ بالکل ایک دیسی سٹائل میں میاں صاحب نے پی ہے چائے، اور پوری آوازیں لے کے، پوری یعنی چسکے سے چائے جو ہے نا پوری انہوں نے چسکے سے پی ہے، وچ از ویری گڈ۔ دیکھیں، یہ میں کوئی میاں صاحب پہ تنقید نہیں کر رہا، اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا، لیکن ذرا سنیے، بالکل یہ ذرا ہم نے آواز بلند کر کے آپ کو سنوائی ہے کہ، اور اس کو تھوڑا سا لوپ بھی لگایا کہ کیسے چسکے لے لے کے میاں صاحب چائے پیتے ہیں۔ اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ جیسے ہم نے لوپ میں لگا کے آپ کو وہ سب کچھ سنوایا کہ میاں صاحب چائے جو ہیں وہ کس طریقے سے پیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو انہوں نے چائے پی۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ وہ ان کی کمزوری، ان کی جو کمزوری ہے وہ ان کے قریبی ساتھیوں کو پتہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ مطلب میاں صاحب کو یہ پتہ تھا کہ اگر چائے ان کے سامنے آئے گی تو وہ چائے کو پی لیں گے، تو جو ان کی کمزوری ہے جس وقت وہ تقریر کر رہے ہیں تو اس وقت تو وہ نہیں رکھنی چاہیے تھی چائے۔ یہ بھی آپ کو میں میاں صاحب کی زبانی سنوا دیتا ہوں، سنیے میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تم نے پوچھ تو لینا تھا، مجھے ایسے دے پکڑا دے رکھ دی۔ اب آپ نے سنی یہ بات، دیکھی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھ کے رکھنی تھی چائے، کیوں آپ نے میرے سامنے وہ اس کو رکھ دیا، مجھ سے پوچھ تو لیتے آپ۔ یعنی اب یہ ایک تو اس بات پر انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ ان کے سامنے جو اگر کوئی چیز رکھی ہے لا کے تو ان سے پوچھے بغیر، اور پھر جب یہ پتہ ہے کہ اگر آپ رکھ دیں گے تو پھر اس کے بعد تو میاں صاحب نہیں رکیں گے، میاں صاحب اس کو پی لیں گے۔ جو آخر میں انہوں نے جو سینٹنس بولا، ذرا وہ بھی آپ سن لیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں میاں صاحب نے کہا کہ چائے کے سامنے کیوں۔ جب تو پتا میں تقریر کر رہا ہوں تو کیوں رکھی؟ یہ آپ نے میاں صاحب کی ویڈیو دیکھی، اس میں آپ کو ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ چائے بڑے شوق سے پیتے ہیں، چائے ان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اگر ان کے آپ سامنے رکھ دیں تو میاں صاحب کو نہ ہاتھ پہ کنٹرول رہتا ہے نہ اپنے منہ پہ کنٹرول۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے ساتھیوں کو، ان کے قریبی لوگوں کو پتہ ہے
تو اس بات پر انہوں نے خفگی کا اظہار کیا کہ جناب آپ کو جب میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھ سے پوچھے بغیر کیوں رکھی آپ نے، یہ میری کمزوری ہے، تو آپ نے پھر اس کو میرے سامنے رکھ دیا۔ اور میں نے آپ کو ان کا چائے پینے کا سٹائل بھی پوری آواز کے ساتھ آپ کو دکھایا سنایا کہ بالکل ہی دیسی سٹائل میں میاں صاحب چائے پیتے ہیں۔ اب میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ میاں صاحب جیسے ایک تاثر ہے کہ بڑے ہی نرم گفتار ہیں، غصہ نہیں کرتے اور ہر وقت اچھے موڈ میں رہتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، انہیں غصہ بھی آتا ہے اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ساری بات میں آپ نے دیکھا چائے کی چسکی لگائی انہوں نے، اس کے بعد کہا کہ کیوں رکھی مجھ سے پوچھے بغیر، جبکہ آپ کو پتہ ہے میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ کیوں رکھی، کیونکہ میں نے تو پی لینی تھی، مطلب ان کا یہ تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور جیسچر ان کا دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے انتہائی ناگواری کے عالم میں اپنے سر کو ایک جنبش دی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر اس بات سے ناراض ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بالکل اپنے سر کو ہلایا کہ کی یار تسی میں چاہ پی رہا سی اور اگے تسی، تو غصہ بھی کرتے ہیں میاں صاحب۔ یہ جو آج کی جو ان کی سپیچ تھی سوشل میڈیا کے لیے لاہور کے کنونشن میں، اس میں میاں صاحب نے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے یہ ہوئی سب کچھ، اور آپ کو ہم نے دکھا دیا کہ غصہ بھی کرتے ہیں، چائے کمزوری ہے، سامنے آ جائے تو اس کو نہیں رکتے پینے سے، اور دوستوں کو ان کے قریبی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کی کمزوری ہے، تو پھر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تانوں پتہ ہے کہ میری یہ کمزوری ہے تو میں تقریر کر رہے ہیں تو کیوں رکھی میرے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی اگر میاں صاحب آپ کے سامنے چائے رکھ دی ہے کسی نے تو اب مت پئیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، آپ تقریر کے بعد پی لیں۔ لیکن یہ بیسیکلی یہ میں نے آپ کو سارا ایک تو یہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میاں صاحب سوچتے کس طرح سے ہیں، زندگی کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔ لیکن ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اب انہوں نے اس سارے ایپیسوڈ میں غصے کا بھی اظہار کیا، اپنی غلطی انہوں نے کہیں تسلیم نہیں کی۔ اگر کسی بھی شخص نے چائے ان کے سامنے رکھ دی تھی اور انہیں پتا تھا کہ وہ تو یہ تقریر کر رہے ہیں، تو اگر وہ چائے کی پیالی نہ اٹھا کے پیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا، کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہونا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر دوسرے بندے کو لتاڑ دیا کہ تم نے یہاں پر چائے کیوں رکھی، مجھ سے پوچھے بغیر کیوں رکھی، میری کمزوری ہے تمہیں پتہ ہے میں پی جاؤں گا، لیکن اپنے آپ کو کچھ نہیں کہا کہ میں اپنی اس کمزوری کا کوئی احاطہ کر لوں، میں کوئی اپنی اس کمزوری کو تبدیل کر لوں، اپنے اندر یہ میں تبدیلی کر لوں کہ جو میں چاہتا ہوں لیکن اگر وہ مناسب نہیں ہے، اگر وہ درست نہیں ہے تو میں اسے نہ کروں۔ یہ ہے بنیادی طور پر وہ رویہ، کیونکہ کہا جاتا ہے نا پنجابی میں کہ راہ پیاں تے واہ پیاں، جب تک آپ کسی کے ساتھ ٹریول نہ کریں، جب تک آپ کسی کے ساتھ ٹائم نہ گزاریں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو بندہ ہے کس طرح کا ہے۔ تو ہمارے قائدین اپنی کوئی غلطی وہ نہیں تسلیم کرتے، ان کے نزدیک ان کا ہر کام ٹھیک ہے، ان سے غلطیاں کروائی جاتی ہیں اور وہ کسی اور کا قصور ہے۔ یہاں پر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اٹ ٹیلز یو بیسیکلی کہ ہم لوگوں کی سوچ کیا ہے، ہمارے جو قائدین ہیں عام ہماری سوچ کیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھیں، بجائے اس کے کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، وہ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں انہی کو خرابیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، انہی پر اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹی سی جو ویڈیو کے کچھ حصے میں نے آپ کو کاٹ کے میاں صاحب کے سنوائے، اس کا مقصد صرف یہ تھا آپ کو بتانا، کسی کی نہ تضحیک مقصود ہے خدا نہ خواستہ، لیکن اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنی نہ غلطی تسلیم کرتے ہیں، نہ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ان کا کوئی قصور ہے۔ یہ سارا قصور ان کے ارد گرد رہنے والوں کا ہے یا پاکستان کے عوام کا ہے، اور پھر اس کی جو پرابلم ہے اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستانی قوم بھگتتی ہے۔ یہ ہماری لیڈرشپ کا بیسیکلی سوچنے کا انداز ہے، اور میں اسی لیے تھوڑا سا ٹائم لیا، آپ کا قیمتی ٹائم تھا آپ کا۔ یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ سمجھانے میں بڑی مددگار ہیں کہ کس طرح سے ہمارے قائدین سوچتے ہیں۔ اب آ جائیں آج کے لاہور کا جو جلسہ تھا اس میں مریم نواز صاحبہ کی تقریر۔ اب مجھے یہ بتائیے، لیڈر کا کام ہوتا ہے سچ بولنا، سچی راستہ دکھانا۔ قوم آپ جیت چکے ہیں، بس اب تو اعلان ہونا باقی ہے، آر یا پار۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں ان کی بڑی تعداد کسی طرح بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ آج میں مختلف ٹاک شوز میں بھی میں نے سنا، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، آج تک مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کے ساتھ، ایم پیز کے ساتھ یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں یا نہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو کسی قیمت پر بھی سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قومی اسمبلی میں بھی وہ استعفیٰ
دینے کے لیے تیار نہیں ہے. گفتگو وہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل ہونا چاہیے, کسی طرح سے بھی ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. تو جناب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا, اس سے پہلے کہتی تھی کہ دسمبر میں چلے جائیں گے, پھر یہ کہا آزاد کشمیر کے الیکشن سے پہلے چلے جائیں گے, آج یہ کہہ رہی ہیں کہ بس آر یا پار, فیصلہ ہو چکا, جیت ہو چکی, ہم تو اب صرف اعلان ہونا باقی ہے. یہ کیا کسی لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے آ کے اب یہ 13 بھی گزر جائے گی, اس کے بعد بھی دن آئیں گے, عمران خان بھی یہی ہوں گے, یہ سیاست بھی یہی ہوگی, تو کیا ان کا رہ جائے گا؟ اور اس کو تو چھوڑیں, جو ایک مضحکہ خیز بیان جو مریم اورنگزیب نے دیا ہے, وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے کے احتجاج میں آ کے شریک ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں, دماغ پھر گئے ہیں کیا ہوا ہے ان کو؟ کوئی کرونا کا اثر ہو گیا ہے, کوئی ویکسین ان کو چاہیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عمران خان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی استعفیٰ دے دیں اور ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں. یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کو حکومت سے نکالنا ہے. جب وہ استعفیٰ دے دیں گے تو پھر آپ کو احتجاج کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ یہ کیا یہ گفتگو, کس طرح کی ایک لغو گفتگو, ایک بالکل جس گفتگو کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ اس طرح کے جو بیان بازی ہے, اس طرح کا سب کچھ جو ہے. اور دوسرے قائدین کو بھی آپ دیکھ لیں, اس وقت جو اصل صورتحال ہے, بالکل یہ ایک بڑی بغاوت ہونے جا رہی ہے مسلم لیگ نون میں. آپ میری بات کو یاد رکھ لیں, کوئی سب سے پہلے تو جو 8 تاریخ کا اجلاس ہے اس میں استعفوں کا فیصلہ ہی نہیں ہوگا. اگر استعفوں کا فیصلہ ہوا تو وہ نون لیگ کے چند لوگ اپنی پارٹی قیادت کو استعفیٰ دیں گے, اسپیکر کو استعفیٰ نہیں دیں گے. اس میں بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. استعفیٰ وہ ہوتا ہے جو آپ اسپیکر کو دیں. صوبائی اسمبلی کے استعفیٰ دینا ہے آپ نے تو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو بھیجیں, اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھیجنا ہے, قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا ہے تو وہاں پر اسپیکر کو بھیجیں. اور پھر اس کے بعد بھی وہ جو اسپیکر ہے وہ آپ کو انڈیویجولی بلائے گا, آپ سے پوچھے گا, اور یہ پھر اس کی ثواب دیدہ ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے. یہ جو بھی سو کالڈ استعفے آئیں گے یہ اپنی پارٹی کو استعفے دیے جائیں گے, اور پھر وہ کہیں گے کہ مناسب وقت پہ ہم یہ اسپیکر صاحب کو بھیج دیں گے. تو یہ ایک جھوٹ پر مبنی لوگوں کا جذبہ, اس کو اپنے ساتھ ان کو اٹیچ رکھنے کے لیے یہ جو ساری گفتگو آج کی ہے لاہور کے کنونشن میں مریم نواز صاحبہ نے, یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جو اگلے ایک ہفتے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے, کوئی کسی طرح سے بھی ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جب میں 13 کے بعد لوگوں کے سامنے آؤں گی تو میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ جیت ہو چکی, اب اعلان ہونا باقی ہے. تو کون سی جیت ہوئی, کس چیز کا اعلان ہوا؟ بالکل ایک فضول بات ہے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کی میں انسائیڈ خبر آپ کو دے دوں, پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن استعفیٰ دیتی ہے تو اسپیکر صاحب سے وہ یہ کہیں گے کہ فوری طور پر ان کے استعفے قبول کر لیں, اور اس کے بعد اس ملک میں فوری طور پر ضمنی انتخابات کا اعلان کرایا جائے, اور ان نشستوں پر پی ٹی آئی اپنے امیدوار کھڑا کرے گی اور وہاں پر بھرپور انداز میں مقابلہ کرے گی. تو الیکشن اگر کوئی جماعت تو استعفے دے گی نہیں, بڑی کوئی اور جماعت اپوزیشن کی, نون لیگ کے بھی لوگ ویسے اپنی پارٹی کو ہی استعفے جمع کرائیں گے, لیکن اگر کوئی استعفیٰ کسی طرح سے بھی کوئی ایک فیصلہ اگر یہ کر بھی لیتے ہیں تو عمران خان مکمل طور پہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہاں پر ضمنی انتخاب کرایا جائے گا, اور کسی طریقے سے کسی حوالے سے بھی جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے این آر او کے حوالے سے یا کرپشن کیسز کے حوالے سے کوئی کسی طرح کی بات نہیں کرے گی. بلکہ اب تو پرائم منسٹر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا ہے کہ احتساب قوانین کے حوالے سے بھی جو تبدیلی ہے اس موقع پر وہ بھی یہ سمجھا جائے گا کہ شاید ہم نے کوئی کمپرومائز کیا ہے, اس پر بھی حکومت جو ہے وہ کسی طرح کی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال دوستو, یہ میرا آپ کے ساتھ یہ گفتگو, اور انشاءاللہ جیسے ہی میرے پاس مزید انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.